بلال ایمان کو جب تیمور کا دیا گیا بلینک چیک دکھاتا ہے تو ایمان حیران رہ جاتی ہے کہ یہ تیمور نے میرے ٹیبل پہ کب رکھا اور بلال کے پاس کیسے آیا۔ بہرحال بلال ایمان سے کہتا ہے کہ یہ بتانا ضروری نہیں، ضروری آپ کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ اس نوکری میں آپ کو اپنی آنکھیں کھلی اور دماغ 24 گھنٹے حاضر رکھنا ہوگا۔ کچھ اندازہ ہے کہ آپ پر رشوت کا الزام لگ سکتا تھا اور آپ کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میرے گھر والے بہت خطرناک لوگ ہیں، آپ فی الحال ان کے سامنے کھل کے نہ آئیں۔ جس پہ ایمان فوراً ہی بلال پہ طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا، تبھی آپ نے اپنی بیوی لیلا کو بچانے کے لیے ہائر اتھارٹیز کے سامنے اسے بیوی نہیں بلکہ کزن کہہ کے پیش کیا۔ جس پہ بلال ایمان سے کہتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ بھی میرے خیال سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کو تو اس اچانک رپلائی کی امید ہی نہیں تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ بلال اور لیلا کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال بلال ایمان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا اس سے میاں بیوی کا رشتہ نہیں رہا، بہرحال وہ میرا خون تو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ فارم ہاؤس پہ اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اگر لیلا اس سلسلے میں بے خبر ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں تو میرے خیال سے کزن ہونے کے ناطے اسے بچانا میرا فرض بنتا ہے۔ دوسری طرف ایمان نے جب سے تیمور کو بے عزت کر کے اپنے آفس سے نکالا ہے، تیمور تو ایمان کے پیچھے مزید پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے حسن سے تو تیمور پہلے ہی متاثر تھا، اب تو ایمان کے پاس پاور بھی ہے۔ تیمور سوچتا ہے کہ اگر میں کسی طرح ایمان کو شیشے میں اتار لیتا ہوں اور اسے شادی کے لیے راضی کر لیتا ہوں تو ایمان میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایمان ہے اسسٹنٹ کمشنر اور تیمور کی کمپنی میں ہوتی ہیں اللیگل ایکٹیویٹیز، جس پہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ریڈ کرنے پہنچ جاتا ہے، جبکہ اگر ایمان تیمور کی بیوی ہوگی تو پھر کسی بھی چھوٹے موٹے پولیس آفیسر کی ایک اسسٹنٹ کمشنر کے شوہر کی فیکٹری میں ریڈ کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ تیمور پورا پلان تیار کر چکا ہے، پہلے تو وہ اپنی سورسز چلا کے ایمان کی جاب کو خطرے میں ڈالے گا، اور جب ایمان اپنی جاب کو لے کے پریشان ہوگی تو تیمور اس کا ہمدرد بن کے پھر سے اپنی سورسز لڑائے گا اور ایمان کی جاب کو بچا لے گا، جس کے بعد تیمور کو لگتا ہے کہ ایمان نہ صرف اس سے متاثر ہوگی بلکہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کے اس کے ساتھ شادی کے لیے بھی فوراً راضی ہو جائے گی۔ بیچارے تیمور کے پلانز پہ بھی ہنسی آتی ہے کیونکہ اسے اندازہ نہیں کہ یہ بہت جلد اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے والا ہے، اور جب ایمان کے پاس بلال ہے تو ایمان کو اپنی نوکری کی فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف آحد جو اپنی بہن لیلا کے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور لیلا جب اپنے بھائی سے جیل ملنے آتی ہے تو آحد اسے سختی سے منع کرتا ہے کہ دوبارہ تم نے یہاں نہیں آنا بلکہ جتنا جلدی ہو سکے آؤٹ آف کنٹری چلی جاؤ، کیونکہ جیسے ہی یہ کیس کورٹ میں سٹارٹ ہوگا تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایمان تمہیں بھی پھنسانے کی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، لیکن اس طرح سے تو ہماری بہت جگ ہسائی ہوگی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ جیل سے باہر آ جاؤں، اس کے بعد تو اس ایمان کو میں دیکھ لوں گا۔ اور ساتھ ہی اپنی بہن لیلا اور ماں سے کہتا ہے کہ مجھے جیل سے رہائی کے لیے آپ لوگ تیمور بھائی کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ آحد کو یہی لگتا ہے کہ یہ سب تیمور کی سوچی سمجھی اسکیم تھی، اسے آلریڈی پتا تھا کہ ایمان اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہے۔ ان دونوں نے ملی بھگت کر کے لیلا کا فارم ہاؤس سیل کروایا ہے، کیونکہ آحد سوچتا ہے کہ میں نے تیمور بھائی کو جب حیات دلانے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے اپنی بیوی زارا کی پراپرٹی دھوکے سے اپنے نام کی ہے، تو تیمور بھائی نے اس وقت مجھے تانا دیا تھا کہ اگر تم لوگ اتنے ایماندار ہو تو پہلے بلال کی پراپرٹی تو اسے واپس کرو، اور اس کا فارم ہاؤس جس پہ لیلا اپنا ہوٹل بنانا چاہتی ہے، بزنس چمکانا چاہتی ہے، حالانکہ لیلا کی تو اب بلال سے ڈائیورس ہو چکی ہے۔ بہرحال آحد کے سمجھانے کے باوجود بھی لیلا ایسی ڈھیٹ ہے کہ اپنے بھائی کی بات مان کے آؤٹ آف کنٹری جانے کی بجائے سیدھا ایمان کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ ایمان کو ڈرائے گی، دھمکائے گی اور اس کے بعد رشوت کی پیشکش کرے گی تو شاید ایمان کا ایمان خرید لے گی، لیکن لیلا کی یہ بہت بڑی بھول ہے۔ تبھی جب ایمان کے آفس جاتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آحد کو اریسٹ کر کے تم نے جس طرح سے ہمارے خاندان کی جگ ہسائی کی ہے، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟
کہ تمہاری یہ نوکری جس پہ تم اتنی اچھل رہی ہو خطرے میں ڈال چکی ہو، اور جس بلال کی خاطر تم یہ سب کر رہی ہو وہ تو تمہارے چکر میں مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، بلکہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا ایمان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں، صرف ہمدردی کا رشتہ ہے۔ اب ایمان کو چونکہ پتا ہے کہ بلال اور لیلا کی ڈائیورس ہو چکی ہے تو وہ لیلا سے کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ بلال کے لیے شاید اس لیے اتنا زہر اگل رہی ہیں کیونکہ بلال نے آپ کو طلاق دے دی۔ اب تو لیلا آگ بھگولا ہو جاتی ہے کہ بلال کی کیا اوقات کہ وہ مجھے طلاق دے، میں نے اسے اس طلاق کے لیے فورس کیا تھا کیونکہ اپنے سے کمتر انسان کو جھیلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب ایمان جب یہ بات سنتی ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید بلال کے فیملی ممبرز کو ابھی تک علم نہیں کہ بلال ڈی سی بن چکا ہے، تبھی لیلا سے کہتی ہے کہ اچھا تو آپ نے بلال سے طلاق کسی کم تری کی وجہ سے لی ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ بلال اس وقت کہاں ہے؟ جس پہ لیلا کہتی ہے کہ مجھے اس سے کیا کنسرن کہ وہ کہاں ہے اور کون سی سڑکوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ ایمان کو تو لیلا کی یہ بات سن کے شدید افسوس ہوتا ہے کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ جب لیلا کو پتا چلے گا کہ جس بلال کو وہ کمتر، کم حیثیت اور سڑکوں کی خاک چھاننے والا سمجھ رہی ہے، جب اسے پتا چلے گا کہ بلال کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے تو طلاق لینے پہ نہ صرف اسے افسوس ہوگا بلکہ ساری زندگی کا روگ دل کو لگ جائے گا۔ خیر لیلا تو ایمان کو ڈرا دھمکا کے اس کے آفس سے چلی جاتی ہے اور بڑی مطمئن ہے، جیسے ایمان سچ میں لیلا کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہو گئی ہو۔ ادھر تیمور کے فادر جب آہت سے ملنے جیل جاتے ہیں تو آہت، جسے اب تیمور سے شدید نفرت ہو چکی ہے، اپنے تایا تائی سے بھی بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ اب ناصر صاحب آہت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بلا وجہ تیمور کے اتنا خلاف سوچ رہے ہو، جبکہ آہت کے دل میں تو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ایک طرف تو تیمور کی سازشیں اور دوسری طرف اپنی محبت ایمان کے چھن جانے کا غم، اسی لیے اپنے تایا ابو سے کہتا ہے کہ دعا کریں کہ میں یہیں مر جاؤں، کیونکہ اگر ایک دفعہ میں جیل سے باہر آ گیا تو اس تیمور اور ایمان کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ تو اب آہت کو آگے جا کے پتا چلے گا کہ ٹھیک ہے تیمور بھی گھٹیا انسان ہے، لیکن ایمان اور آہت کا ریلیشن شپ ختم کرنے کے پیچھے تیمور سے زیادہ آہت کی اپنی بہن لیلا کا ہاتھ ہے، جسے بچانے کے لیے آہت خود آج سزا بھگت رہا ہے۔ دیکھا جائے تو آہت پہ بھی ترس آتا ہے کیونکہ وہ تو ایمان سے سچی محبت کرتا تھا اور آج بھی اس کا دل ایمان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اگر لیلا اور تیمور سازشیں نہ کرتے تو یقیناً آہت اور ایمان ایک ہوتے، لیکن یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آہت کو اس کی محبت مل جاتی تو ایمان شاید آج اتنی سکسیسفل نہ ہوتی۔ دوسری طرف بلال نے سلیم چچا کے گھر کے کاغذات بھی ایک دفعہ پھر حاصل کر لیے ہیں اور وہ اب ٹنڈو آدم جا کے سلیم چچا کو خوشخبری سنانا چاہتا ہے، لیکن اس سب کے بارے میں ایمان کو بتانا نہیں چاہتا۔ تبھی جب ڈرائیور آ کے بلال سے کہتا ہے کہ سر گاڑی تیار ہے ٹنڈو آدم نکلنے کے لیے، تو ایمان حیران ہو جاتی ہے، بلال سے کہتی ہے کہ آپ ٹنڈو آدم جا رہے ہیں، جس پہ بلال کہتا ہے کہ ہاں کچھ پرسنل کام ہے۔ تو ایمان مزید حیرت میں مبتلا ہو کے کہتی ہے کہ آپ کا ٹنڈو آدم میں ایسا کون سا پرسنل کام ہو سکتا ہے؟ بلال ایمان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ اسے پہلے ہی سمجھا چکا ہے کہ ماتحت کا کام نہیں کہ اپنے آفیسر سے سوال جواب کرے، لیکن ایمان کا دل ٹنڈو آدم کا نام سن کے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ گاڑی تو ٹنڈو آدم جا ہی رہی ہے، اگر وہ بھی ساتھ چلی جائے گی تو ایسا کون سا مذائقہ ہو جائے گا۔ تبھی وہ بلال سے پوچھے بغیر ہی گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، بلکہ بتا دیتی ہے کہ سر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ بلال اور ایمان جب سرکاری گاڑی میں ٹنڈو آدم پہنچیں گے اور ساتھ پولیس کی پوری فورس ہوگی، کیونکہ بلال کرایہ داروں سے گھر خالی کروانے کے لیے اپنے ساتھ پولیس کی نفری بھی لے جا رہا ہے، تو پورے ٹنڈو آدم میں ایمان اور ایمان کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی بہت واہ واہ ہوگی، اور وہ سب لوگ جنہوں نے سلیم صاحب کو مجبور کیا تھا ایمان کو ٹنڈو آدم سے نکالنے کے لیے، اب اپنے رویے کی نہ صرف معذرت کریں گے بلکہ ایمان کے فادر سلیم صاحب کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگیں گے۔ تو ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔